فلسطین وہ ارض مقدسہ ہے جسے انبیاء کرام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم روح القدس کے ہمراہ سفر معراج کے لیے رکاب پر سوار ہوئے، براق پر سوار ہوئے، جس دھرتی پر سید الثقلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین نے انبیاء کرام کی امامت کی، اور آپ کا لقب امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے۔ جی ہاں، یہی وہ پرعظمت اور پرشوکت زیتون کے درختوں سے آراستہ اور پیرستہ سرسبز و شاداب بقعۂ ارضی ہے، جہاں اسلام کی عظمت رفتہ اور جنت گمگشتہ کا نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے فاتح اول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کے در و دیوار نے ایوبی کی تکبیر سنی تھی، جہاں خیر کا نور پھیلانے والوں نے اور شر کی تاریکی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان آخری مگر عظیم معرکہ بپا ہونے کا میدان سج چکا ہے۔ آج طاغوتی قوتوں کے زیر نگین و قبضہ، مغبودین و دالین کے زیر سایہ، مغبودین بولتے ہیں یہودیوں کو اور دالین بولتے ہیں عیسائیوں کو، اور گزشتہ 6 اشروں سے مسلمانان فلسطین کا جانی و مالی اور اقتصادی احتلال ہو رہا ہے۔ اور یہ لوگ اب صرف اسلام کے دشمن نہیں ہیں، یہ لوگ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں، کیونکہ جس طرح سے یہ معاملات چلا رہے ہیں یہ تو انتہائی خوفناک ہے، اور ظاہر ہے اس طرح سے تو بہت ہی مشکل ہے۔ ڈاکٹر رضی الدین کی کچھ ڈاکٹرنز ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ فلسطین کی 2 بڑی اہم ترین دستاویزات ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ جنگ عظیم اول کے دوران برطانویوں کو اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کے تحت عرب باشندے عثمانی ترک حکمرانوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس لیے 1915 میں ہنری میک موہن نے، جو اس وقت قاہرہ میں برطانیہ کے ہائی کمشنر تھا، عربی ہاشمی لیڈر شریف حسین، جن کا میں نے ذکر کیا ہے پچھلی ویڈیوز میں، شریف حسین کو خط لکھا کہ وہ عثمانی اقتدار کے خلاف بغاوت کا راستہ اختیار کرے۔ مغرب اپنے سفیروں کو اسلامی مملکتوں کے عدم استحکام کے خلاف کس طرح استعمال کرتا ہے، یہ واقعہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ جواب میں شریف حسین نے برطانیہ سے وعدہ کر لیا کہ اگر وہ میک موہن کی مرضی کے مطابق بغاوت کا راستہ اختیار کرے تو برطانیہ اسے مالی اور سیاسی دونوں لحاظ سے تعاون کرے گا۔ ہاشمی لیڈر شریف حسین نے اس خط میں برطانیہ پر بات بالکل واضح کر دی تھی کہ جب تک برطانیہ یہ ذمہ داری نہ لے کہ ترکی حکومت کے تحت موجودہ تمام عرب ریاستیں آخر کار آزاد کر دی جائیں گی، اس وقت تک اسے کسی دوسری عرب قیادت کی مدد حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس نے واضح طور پر لکھا کہ وہ محض آقاؤں کی تبدیلی کی خاطر بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کرے گا جب تک عربوں کو فی الواقع آزادی نہ دے دی جائے۔ شریف حسین نے میک موہن کو وضاحت در وضاحت کے لیے کئی خطوط لکھے، غالباً اسے برطانوی مزاج کا پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ 1915-16 میں ان دونوں اہم شخصیات کے درمیان خط و کتابت کے جو باہمی تبادلہ ہوا، اسے تاریخی طور پر میک موہن اور حسین خط و کتابت کا نام دیا جاتا ہے۔ برطانیہ نے یقین دہانی کرائی کہ اگر شریف حسین عثمانیوں کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کریں تو برطانیہ خلافت عثمانیہ کے تحت موجودہ تمام عرب علاقوں میں آزاد حکومتیں قائم کر دے گا۔ 5 جون 1916 کو شریف حسین نے عربوں کی آزادی کا اعلان کیا اور ترک عثمانیوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ یہ واقعہ ہے 5 جون 1916 کا۔ اس بغاوت میں فلسطین اور شام کے عرب بھی حصہ دار بن گئے۔ اس دوران برطانویوں نے عرب علاقے میں ایک ذہین شخص، اب یہ وہ لارنس کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن لارنس کے ذکر کو جس طرح سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے وہ سب غلط ہے۔ لارنس تو فیلڈ میں شریف حسین سے پہلے موجود تھا، اور شریف حسین کے داخل ہونے سے پہلے باقاعدہ ملٹری ایکسپیڈیشنز چل رہی تھیں، لیکن ان ملٹری ایکسپیڈیشنز کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ نہ ہی تو لارنس کا کوئی رزلٹ نکلا، نہ ہی ملٹری ایکسپیڈیشنز کا رزلٹ نکلا۔
اب جس شخص نے کام کیا آخر کار آپ فلم بنا دیتے ہیں لارنس آف عربیہ اینڈ سو آن. I don't agree to it. I don't agree with that. برطانوی افواج کے ساتھ شریف حسین کے عرب قافلے شامل ہو گئے اور اس کے بیٹے بھی شامل ہو گئے جس میں شاہ فیصل تھے اور شاہ عبداللہ تھے. ان کی قیادت میں فلسطین اور شام میں داخل ہوئے، جس کے بعد عثمانی قیادت دستبردار ہو گئی اور اس نے جزائر میڈروس پر اتحادیوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر دیا. ایک آرمسٹس ہو گیا، ہتھیار ڈال دیے. حقیقت یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کا زوال مسلم تاریخ کا ایک بہت دردناک باب ہے. ترکوں کے خلافت کے نتیجے میں اس وقت مسلمان دنیا میں جسد واحد کی شکل اختیار کر چکے تھے اور ساری دنیا میں ایک ہی سبز ہلالی پرچم لہراتا تھا، ایک ہی خلیفہ کے احکام رائج ہوتے تھے. دنیا میں تاریخی طور پر 3 بڑے امپائر یاد کیے جاتے ہیں. ان میں سے 2 عیسائی امپائرز تھے، یعنی رومن امپائر اور برٹش امپائر، جبکہ تیسری بڑی حکومت آٹومن امپائر کی نام سے پہچانی جاتی تھی، جو خوش قسمتی سے خود مسلمانوں کی تھی. اس وقت آٹومن امپائر دنیا کی 3 بر اعظموں پر ایشیا، یورپ، افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی. دنیا کے کئی بڑے سمندر اس کے اپنے قبضے میں تھے. سازشوں کے نتیجے میں مغرب نے مسلمانوں کو اس اتحاد کو، تعصبات کو ابھار کر توڑ دیا. اس وسیع و عریض سلطنت کے اندر سے 50 لاکھ